بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ عصر کی قسم کہ انسان نقصان میں ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور آپس میں حق پر چلنے کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے۔ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین، اما بعد فقد اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ۔ وقال علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، من جرا فی انان عملہ اثرا باجلہ۔ عزیزان محترم، اس پہلے خطبے میں سب سے پہلے اپنے نفس اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی طرف دعوت دیتے ہوئے، اس لیے کہ تقوی ہی وہ واحد چیز ہے کہ جس کے ایک پہلو میں ایک طرف دین ہے اور ایک طرف دنیا۔ البتہ یہ ایک طرف دین اور ایک طرف دنیا، یہ تعبیر ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو دین اور دنیا کو الگ سمجھتے ہیں۔ دنیا اگر شیطان کی نگاہ سے دیکھی جائے تو دین سے الگ ہوتی ہے، کیونکہ شیطان جس دنیا کو دکھاتا ہے وہ دین میں شامل نہیں ہو سکتی ہے۔ لیکن یہی دنیا اگر رحمان کی نگاہ سے، ہادی کی نگاہ سے، یہی دنیا اگر ہدایت کرنے والوں کی نگاہ سے، ائمہ معصومین کی نگاہ سے دیکھی جائے تو پھر یہ دنیا دین سے بالکل الگ نہیں ہے۔ جو دنیا ہے وہی دین ہے، جو دین ہے وہی دنیا۔ ایسا نہیں کہ کہیں پہ دین کا دنیا سے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے یا کہیں پہ دنیا کا دین سے رشتہ، نہیں۔ دین ہے ہی وہ کہ جو انسان کو دنیا میں کامیاب کرے۔ دنیا و آخرت دونوں میں کامیاب کرنے والی چیز کا نام دین ہے۔ تو بس اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو شیطان کی نگاہ سے دیکھی جانے والی دنیا اور دین کی نگاہ سے دیکھی جانے والی دنیا میں اتنا ہی فرق ہے۔ شیطان جو دنیا دیتا ہے وہ دنیا وہ ہے کہ جو انسان کو ظاہراً دنیا میں کامیاب بناتی ہے، واقعاً وہاں بھی کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ وہ لگتا ہے کہ ہم کامیاب ہو گئے، مثلا اگر شیطان کی نگاہ سے ہم نے مال و دولت کمایا، حرام مال آیا، ہمیں یہ لگا کہ ہم کامیاب ہو گئے اس لیے کہ ہمارے پاس بہت مال جمع ہو گیا۔ لیکن اسی مال کو جمع کرنے کے لیے اگر ہم نے دین سے راستہ پوچھا تو دین نے ہم کو حلال راستہ بتایا۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ جب حرام راستے سے مال کمایا گیا تو اس مال کو کھانے والا اور اس کی نسل کھانے والی سب میں وہ تبدیلیاں پیدا ہوں گی کہ جو لائق برداشت نہیں۔ پھر یہ شکایت ہوگی کہ لڑکا نالائق نکل گیا، نسل خراب ہوتی ہے۔ معلوم کیا ہوا کہ اس لیے کمائی تھی کہ دین و دنیا میں کامیاب ہو جائے۔ ظاہراً محسوس تو یہ ہوا کہ پیسہ بہت آ گیا، لیکن سکون چھن گیا، اطمینان چھن گیا، پریشان ہے، مال بے انتہا ہے لیکن اولاد کی طرف سے پریشان ہے، مطمئن نہیں۔ یہ وہ دنیا ہے کہ جو شیطان کی نگاہ سے لی گئی۔ وہ دنیا کی جو دین کی نگاہ سے لی جاتی ہے اس میں انسان نسبتاً 19-20 تو ہوتا ہے، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ وہ حرام کمائے، وہ حلال کماتا ہے۔ اور جب وہ حلال کماتا ہے تو حلال رزق انسان کو اور اس کے نفس کو اور اس کی نسل کو سب کو پاک و پاکیزہ بناتی ہے، پھر وہاں بہکنے کے چانسز کم ہوتے ہیں۔ یہ تقوی پروردگار ہے کہ جو دین کی، یہ مال ہم نے ایک مثال دی ہے، ساری چیزیں ایسے ہی۔ یہ تقوی پروردگار ہے کہ جہاں پہ دین کے اعتبار سے دنیا لی گئی ہے، اور وہ بے دینی ہے کہ جہاں پہ غیر دین یعنی شیطان کے اعتبار سے دنیا لی گئی ہے۔ یہ بات کئی مرتبہ ہم آپ کے سامنے پیش کر چکے کہ اگر کوئی انسان دین پہ عمل نہیں کرتا تو یہ نہ مت سمجھے اپنے کو کہ نیوٹرل، نہیں۔ جہاں پہ دین نہیں ہے وہاں پہ شیطان، جہاں پہ رحمان نہیں ہے، جہاں پہ خدا نہیں ہے، جہاں پہ ہدایت نہیں ہے وہاں پہ گمراہی ہے۔ لہٰذا انسان اپنے نفس کو، اپنے قلب کو، اپنے دل کو، اپنے ذہن کو یاد پروردگار سے خالی ہی نہ ہونے دے کہ شیطان کو اس میں گھر بنانے کا موقع ملے۔ جب گھر خالی ہوتا ہے تو اس میں طرح طرح کے
جانور رہنے لگتے ہیں. ہوتا ہے نا, آپ دیکھیے گھروں کو, اگر کوئی گھر خالی ہے اور کافی دن تک خالی پڑا رہے تو اس میں مکڑی اور نہیں معلوم کیسے کیسے کیڑے مکوڑے پرندے سب آ جاتے ہیں, ساری الٹی سیدھی چیزیں جمع ہو جاتی ہیں. لیکن جس گھر میں لوگ رہتے ہیں 10 سال تک بھی رہیں گے تو کوئی نہیں آئے گا, اور جیسے ہی کچھ آئے گا یہ مار کے بھگا دے گا. انسان کا دل بھی ایسے ہی ہے, اگر اس میں یاد پروردگار ہے تو پھر شیطان کے یہ کیڑے مکوڑے اور جالے نہیں آئیں گے, اور اگر آئیں گے تو یاد پروردگار ان کو مار کے بھگا دے گی. لہٰذا اپنے دلوں میں یاد پروردگار کو اتنا مضبوط کریں کہ غیر الہی چیز, شیطانی چیزوں کو آنے کا راستہ ہی نہ ملے. اگر شیطانی چیزیں آتی ہیں یا آنا شروع ہو گئی تو اس کا مطلب کہ پھر یاد پروردگار نہیں. ہوتا ہے نا, کسی گھر کو گئے کھول کے دیکھا دھول ہے اور جالے ہیں ہر جگہ اور یہ ہے اور کیڑے مکوڑے ہیں اور پرندے ہیں کیا کیا ہیں, تو انسان دیکھ کے فوراً بتا دیتا ہے کہ اس گھر میں لگتا ہے کوئی نہیں رہتا. فطری چیز, دیکھتے ہی بتا دیتا لگتا ہے اس گھر میں کوئی نہیں رہتا, اس لیے کہ رہنے والا گھر ایسا نہیں ہوتا ہے. اگر کسی دل میں شیطان کا بسیرا دکھائی دے تو سمجھ لیجئے کہ یاد پروردگار نہیں ہے. یاد پروردگار کے ساتھ شیطان کا بسیرا ممکن نہیں ہے. عزیزان محترم, خدا کو یہی خدا کا کہنا ہے کہ دیکھو ہم کو کبھی شیطان کے ساتھ مت جمع کرنا. ہم الگ ہیں, شیطان الگ ہے. شیطان وہ ہے کہ جو ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے. اگر تم چاہتے ہو کہ یاد پروردگار ہو تو شیطان کو بھگانا پڑے گا. جب شیطان بھاگے گا تو ہماری یاد آئے گی. اپنے دل کو شیطان کے خیالوں سے پاک کرو تاکہ ہماری یاد تمہارے یہاں پناہ لے سکے اور پنپ سکے. آئیے مولا کے جس قول کو ہم نے ذکر کیا اس یاد دہانی کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہر ہفتے ایک قول یاد کریں تاکہ آنے والے وقت میں ہمارے پاس مولا کے اقوال کا ایک مجموعہ ہو جو ہمارے ذہن میں ہو, اور جب ذہن میں ہوگا تو پھر اس پہ ہم عمل کریں گے. یاد کرنا مقصد نہیں ہے, یاد کرنا ذریعہ ہے تاکہ جب بھی بات پڑے, جب بھی ہم کو ضرورت پڑے, ہمارے ذہن میں وہ مولا کا کلمہ ہو اور اس کو ہم اپنی پریکٹیکلی لائف میں, عملی زندگی میں لا سکیں اور اس پہ عمل کر سکیں. آج مولا ایک بہت عجیب چیز ارشاد فرماتے ہیں. آپ کا قول ہے کہ من جرا فی عنان عملہ, جو اپنی خواہشات کے پیچھے دوڑتا ہے, خواہشات کے چکر میں دوڑتا ہے, خواہشات کے لیے دوڑتا رہتا ہے, اثر باجلہ, وہ موت سے ٹھوکر کھا جاتا ہے. خواہشات کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ چیز کی جو انسان چاہتا ہے اسے خواہش کہتے ہیں. یہ خواہش پیدا ہوتی ہے انسان کے نفس سے. اس سے پہلے بات ہو چکی ہے کہ نفس بہت ساری قسمیں ہیں, لیکن فی الحال یہاں پہ جو ذکر ہے وہ 2 ہیں, نفس امارہ, نفس لوامہ. نفس امارہ یہ ہے کہ جو انسان کے اندر غلط خواہشات پیدا کرتا ہے. جب بھی خواہشات کی بات آتی ہے, بہت زیادہ خواہشات, طول خواہشات, یہ وہ, کیونکہ انسان کی جو اپنی خواہش ہوتی ہے یہ الگ چیز ہے, حکم پروردگار الگ چیز ہے. انسان کی زندگی اس لیے نہیں ہے کہ وہ اپنی خواہشات پہ عمل کرے, انسان کی زندگی اس لیے ہے کہ وہ احکام الہی پہ, حکم پروردگار پہ عمل کرے. اس لیے خدا نے بندوں کو پیدا کیا. قرآن مجید کی آیت شریفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, ہم نے جنات و انسان کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ ہماری عبادت کریں, ہماری اطاعت کریں. ہم اس لیے نہیں, ہمارے نفس کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ شریعت اور دین کے دائرے سے باہر نکل کے ہم کوئی خواہش کریں, نہیں, ہم کو پرمیشن نہیں ہے اس کا. لہٰذا جو بھی ہم کو حکم عبادت دیا گیا ہے اس پہ عمل کریں. یہی ہماری عبادت ہے, یہی ہماری اطاعت ہے, یہی ہماری زندگی ہے, یہی ہماری کامیابی ہے. اب یہ نفس خواہش کرتا ہے, نفس میں خواہش ہوتی ہے. اگر وہ خواہش وہی ہے کہ جو دین کہتا ہے تو یہ انسان کی اپنی خواہش نہیں بلکہ خدا کے حکم پہ عمل. لیکن اگر انسان کا نفس وہ چاہتا ہے کہ جو دین کے راستے سے ہٹ گیا, یہ انسان کی اپنی خواہش, یہ انسان کی اپنی خواہش. انسان کی خواہشات کی فہرست, انسان کی خواہشات کی لسٹ یہ کبھی ختم نہیں ہوتی. اگر انسان کی خواہشات میں 4 چیزیں ہیں, اس سے پہلے کہ وہ 4 چیزیں پوری ہوں 8 اپنے آپ بڑھ جائیں گی, اور اس سے پہلے کہ 8 پوری ہوں 16 اپنے آپ بڑھ جائیں گی. یہ فہرست, یہ لسٹ بڑھتی رہتی ہے. اور جس انسان کو خواہشات کی عادت ہوتی ہے تو پھر کسی بنیاد پہ خواہش نہیں ہوتی ہے. آپ کے پاس یہ دیکھا اس کو لینے کی خواہش, اس کے پاس وہ دیکھا اس کو لینے کی خواہش, اس کے پاس یہ دیکھا وہ لینے کی خواہش, یہاں پہ یہ سنا اس کو لینے کی خواہش. تو لسٹ بنانا بہت آسان ہے لیکن اس کو حاصل کرنا مشکل ہے. اسی مشکل کو آسان کرنے کے لیے انسان دین کے حدود کو توڑ کے بے دینی کی طرف چلا جاتا ہے.
حتیٰ کہ بعض خواہشیں ہی ایسی ہوتی ہیں کہ جو خود بے دینی پر مبنی ہوتی ہیں، بے دینی ہوتی ہیں. تو یہ خواہشات انسان کی بڑھتی جاتی. اگر انسان نے ان خواہشات پہ کنٹرول نہیں کیا تو یہ لامتناہی ہے. لامتناہی یعنی کبھی ختم ہونے والی، کبھی تمام ہونے والی نہیں ہے. انسان کی زندگی مجموع، ایسا انسان کبھی سکون نہیں حاصل کر سکتا. کیسے سکون ملے گا؟ ہر روز اس کو فکر ہے کاش یہ مل جائے، کاش وہ مل جائے، کاش یہ مل جائے. کبھی بھی اس کا بس ہوتا ہی نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ انسان میدان شکر میں بہت پیچھے ہوتا ہے، اس لیے کہ ہمیشہ شاکی ہوتا ہے، شکایت. کبھی شکر نہیں ہوتا. ارے اس کے پاس تو یہ ہے، ہمارے پاس نہیں. شکایت ہوئی نا. جو ہے اس پہ شکر کرو، اس لیے کہ جو تمہارے پاس ہے وہ بھی بہت سے لوگوں کے پاس نہیں ہے. پہلے اس پہ شکر کرو جو خدا نے تم کو دیا ہے. اس کے امتحان میں کامیاب ہو. خداوند متعال نے جو تم کو دیا ہے اس کا صحیح استعمال تو کرو. خدا نے تو خود وعدہ کیا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو ہم اس میں اضافہ کریں گے. اور شکر پہ تفصیلی بات اس سے پہلے ہو چکی. نعمت کا صحیح استعمال ہی در واقع اس کا شکر ہے. تو یہ خواہشات کی فہرست انسان کی بڑھتی رہتی ہے. تو یہ خواہشات یعنی ہر وہ انسان کی جو تمنا، یعنی ہر وہ چیز کی جو انسان چاہے، یہ لسٹ بڑھتی. امام ایسے کے لیے فرماتے ہیں کہ جو بھی خواہشات کے پیچھے دوڑے گا وہ موت سے ٹھوکر کھا جائے گا. کیا مطلب؟ یعنی یہ انسان ایک ایسی ریس میں آ جائے گا کہ جہاں پہ صرف دوڑ رہا ہے خواہشات کے پیچھے. یہ اس کے بعد وہ، اس کے بعد وہ، اور ایک بہت طولانی، بہت دور پہ اس کا مقصد اس کو دکھ رہا ہے جس تک کبھی پہنچ نہیں سکتا ہے. اس لیے کہ جتنا بڑھتا جا رہا ہے اتنا راستہ لمبا ہوتا جا رہا ہے. جب یہ چلا تھا تو مثلا 4 خواہشات کا راستہ تھا، ابھی پہلے پہ پہنچا 8 خواہشات کا راستہ، دوسرے پہ پہنچا 16 خواہشات کا راستہ. تو راستہ کم طے ہو رہا ہے، لمبا زیادہ ہو رہا. تو انسان کیسے پہنچ سکتا ہے؟ پوری زندگی دوڑتا رہے گا. نتیجہ یہ ہوگا کہ راستے میں ہی رہے گا، مقصد تک نہیں پہنچ پائے گا. اور ایک ایسی جگہ آئے گی کہ جہاں پہ اس کو موت کی ٹھوکر لگے گی، مر کے ختم ہو جائے گا. اتنی قیمتی زندگی کو اس نے اتنی معمولی سی دوڑ میں ختم کر دیا. یہ انسان کی کتنی بڑی حماقت ہے نا. یہ قیمتی زندگی، اس قیمتی زندگی کو اس معمولی سی خواہش میں ختم کر دیا. یہ انسان کی کتنی بڑی حماقت ہے. لیکن یہی انسان اگر ذات پروردگار سے لو لگا لے، یہی انسان اگر اپنے آپ کو خدا کی پناہ میں لے آئے، یہی انسان اگر اپنے آپ کو شیطان کے شر سے بچا لے. خداوند متعال نے کہا نا، شیطان کا اتباع نہ کرو، شیطان کے قدموں کے یہ نقش قدم پہ مت چلو. اگر انسان اپنے آپ کو اس سے بچا لے تو انسان کے اندر خواہشات نہیں ہوگی، بلکہ لوگوں کو خواہش ہوگی کہ اس سے مل لے. انسان اس کمال پہ پہنچ جائے گا. اور ہیں وہ خدا والے کہ جن سے لوگ ملنے کی تمنا کرتے ہیں، یا تھے کہ جن سے لوگ ملنے کی تمنا کرتے تھے. تو انسان کا کمال اس میں نہیں ہے کہ وہ خواہشات کی بنیاد. خواہشات کیوں بڑھتی ہے؟ تاکہ انسان کمال تک پہنچے. اس کے پاس یہ چیز ہے، اس چیز کی بنیاد پہ وہ کافی بڑا ہے. اگر ہمارے پاس بھی وہ چیز ہو جائے گی تو ہم بھی بڑے ہو جائیں گے. چیز کسی کو بڑا نہیں بناتی ہے، انسان کا کردار اس کو بڑا بناتا ہے. انسان نہ کبھی کپڑے سے بڑا ہوتا ہے، انسان نہ کبھی مال و دولت سے بڑا ہوتا ہے، انسان نہ کبھی عہدے سے بڑا ہوتا ہے، انسان نہ کبھی دوست و ساتھیوں سے بڑا ہوتا ہے، انسان نہ کبھی مکان سے بڑا ہوتا ہے، نہ انسان نہ کبھی بہترین گاڑیوں سے بڑا ہوتا ہے. انسان اگر بڑا ہوتا ہے تو اپنے کردار سے بڑا ہوتا ہے. بڑے کردار والا اگر معمولی سے کپڑے میں پیدل بھی نظر آتا ہے تو لوگ اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں. اگر کوئی غلط انسان بہترین لباس پہن کے اچھی گاڑی میں بھی بیٹھ جائے تو لوگ اس کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کی زندگی دیکھیے. کیا کبھی اہل بیت انہوں نے کوشش کی نعوذ باللہ کہ وہ مال و دولت جمع کریں تاکہ بڑے بن جائیں، دنیاوی چیزوں کو اکٹھا کریں تاکہ بڑے بن جائیں؟ یہی وجہ ہے کہ یہ بوریے پہ بھی بیٹھتے تھے تو لوگ ملنے کی تمنا کرتے تھے، اور دوسرے لوگ بڑے بڑے قصر میں بھی بیٹھتے تھے تب بھی لوگ پریشان ہوتے تھے. اور اسی نقش قدم پہ چلنے والے ہمارے علماء برحق کی بھی یہی سیرت رہی ہے. ایسے کتنے واقعات ہیں کہ جب بادشاہان وقت نے علماء سے ملنے کی خواہش کی ہے اور علماء نے ٹھکرا دیا. دنیا اپنی کامیابی اس میں سمجھتی ہے کہ وہ جا کے پریسیڈنٹ سے اور بادشاہ وقت سے مل لے وہ کامیاب.
اور جب انسان الہی انسان ہوتا ہے تو بادشاہ وقت ملنے کی تمنا کرتا ہے، یہ ٹھکرا دیتا ہے، کیونکہ خلاف مصلحت، کیونکہ مناسب نہیں. واقعہ مشہور ہے لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں کہ ہم اس کو پیش کریں. کسی موقع پہ انشاءاللہ ہم حتماً آپ کے سامنے پیش کریں گے. تو مسئلہ اس کا نہیں ہے کہ کون کتنے بڑے محل میں بیٹھا ہے. آج بھی آپ جا کے دیکھ لیے تہران میں موجود ہے وہ قصر، وہ محل بھی موجود ہے جہاں پہ شاہ رہا کرتا تھا، اور وہ چھوٹا سا گھر بھی موجود ہے جہاں امام خمینی رہا کرتے تھے. اس قصر نے دنیا کو ہلایا یا اس چھوٹے سے گھر نے دنیا کو ہلایا؟ نہ قصر دنیا کو ہلاتا ہے نہ گھر دنیا کو ہلاتا ہے. انسان کا اپنا کردار دنیا کو ہلاتا ہے، انسان کا اپنا مزاج دنیا کو ہلاتا ہے، انسان کا تقوی، اس کی پرہیزگاری دنیا کو ہلاتی ہے. وہ تھا. قصر بتاتا ہے کہ اس کی خواہشات کو کوئی لگام نہیں تھی. یہ مل جائے وہ مل جائے، اس کی خواہش ختم نہیں ہوئی ہے کہ نہیں. اور یہ چھوٹا سا گھر بتاتا ہے کہ یہاں خواہش نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی. صرف وہی چیزیں ہیں کہ جو انسان کو اطاعت پروردگار سے نزدیک کر سکتی، عبادت پروردگار سے نزدیک کر سکتی ہے کہ نہیں. لہٰذا انسان چھوٹے سے لے کے بڑے تک، یہاں پہ بادشاہوں کا ذکر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے یہاں خواہشات نہیں، سب کے یہاں خواہشات ہوتی ہیں. جس انسان کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے، کھانے کے لیے صرف ایک لقمہ ہوتا ہے، اس کے پاس بھی خواہشات کی بڑی لمبی فہرست ہوتی ہے. اور جس کے اختیار میں پوری کائنات و دنیا ہوتی ہے، اس کے پاس بھی خواہشات کی بڑی لمبی لسٹ ہوتی ہے. انسان اس لسٹ کو کم کرنے کی کوشش کرے، اپنے آپ کو خدا کے حوالے کرنے کی کوشش کرے. یہی انسان کی کامیابی ہے، اور یہی وہ ہے کہ جو انسان کو حقیقی مقصد تک پہنچا سکتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر. رب اعوذ بک من حمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یودی حقہ المجتہدون. اللہم صلی وسلم علی صاحب الدعوۃ النبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمت فاطمیہ والشجاعت الحسنیہ والصبر الحسینیہ والعبادت السجادیہ والآثار الباقیہ والماسر الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والرضاء الرضویہ والجود التقویہ والنقاوة النقویہ والہیبة العسکریہ والغیبة الہیہ ولعنت الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقط عزیزان محترم، اس دوسرے خطبے میں تقوی کی دعوت کے ساتھ مناسبات میں سب سے پہلی چیز جس کا ذکر پچھلے ہفتے بھی ہوا تھا اور ظاہراً آج کی وہ مناسبت ہے کہ جس دن جنگ موتا کی تاریخ، یہ وہ تاریخ ہے کہ جس دن جناب جعفر اس جنگ میں شہید ہوئے تھے.
اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا تھا کہ جعفر کی شہادت پہ ہم پورے شہر میں 3 دن کی عزائے عمومی کا اعلان کرتے ہیں. عزائے عمومی کا اعلان کا مطلب کہ یعنی 3 دن پورا شہر غم میں رہے گا. یہ ایک دلیل بھی ہے عزاداری کے لیے کہ شہید کے موت کا غم سب کو منانا چاہیے، چاہے اس کا رشتہ دار ہو یا نہ ہو، اس لیے کہ شہید مقصد کے لیے مرتا ہے، ذات کے لیے نہیں مرتا ہے. اگر رسول کی زندگی میں جناب جعفر شہید ہو جائیں اور پورے شہر والے غم منائیں، تو رسول کے بعد اگر امام حسین کسی مقصد کے لیے شہید ہو جائیں تو ہر وہ انسان کی جس کا رشتہ اس مقصد سے ہے، مقصد انسانیت سے ہے، اس کے لیے یہ حکم رسول ہے کہ غم امام حسین منائے، نہ کہ امام حسین، ہر وہ ذات کی جو شہید ہوئی. عزاداری چونکہ ہوتا ہے نا کیسے جائز ہو کیا ہے یہ وہ، تو بہت ساری دلیلیں. سورج کو کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ سورج نکلا، کیونکہ ثابت ہے، کیا ثابت کیجیے گا، ایک دم دکھ رہا. ایسی عزاداری ثابت کرنے کی چیز نہیں ہے، وہ ثابت ہے. ان دلائل میں سے ایک چھوٹی سی دلیل یہ کہ اگر رسول اپنے سامنے اس بات کا اعلان جناب جعفر کے لیے کر رہے ہیں تو امام حسین کے لیے کیوں نہیں؟ امام حسین کا بھی غم پھر ان کی عزاداری بھی منانی چاہیے. دوسری مناسبت جو اس مہینے کی ہے وہ 10 جمادی الاول ہے کہ جو جنگ جمل کی مناسبت ہے. تاریخ اسلام کی بہت مشہور جنگ ہے. اس جنگ میں بہت سارے ہیلوں سے کام لیا گیا، پروپیگنڈے سے کام لیا گیا، لوگوں کو اندھیرے میں رکھا گیا، اصل مقصد نہیں بتایا گیا. یہ ساری چیزیں اس جنگ میں ہیں. اور آپ دیکھیے تو وہ جنگیں بالخصوص کی جو مسلمانوں کے بیچ میں ہوئی ہیں، اکثر ان جنگوں میں پروپیگنڈے سے کام لیا گیا ہے اور لوگوں کو حقیقت سے دور رکھ کے کام لیا گیا. یعنی پروپیگنڈے میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ انسان جنگ کرنے پہ آمادہ ہو جائے، لیکن پروپیگنڈے کے شکار میں وہی آتا ہے کہ جو دلیلوں سے سہارا نہ لے بلکہ سنی سنائی چیزوں پہ سہارا. لہٰذا سنی سنائی چیزوں کے پیچھے نہ بھاگ کے انسان کو حقیقت سے دوچار ہونا چاہیے تاکہ صحیح مقصد تک پہنچ سکے. تیسری مناسبت جو اگرچہ اس ہفتے میں نہیں ہے اس کے بعد ہے، لیکن اتنی اہم مناسبت ہے کہ پورے سال بھی اس کا ذکر کیا جائے تو کم. وہ 13 جمادی الاول ہے کہ جو کہ صدیقہ طاہرہ شہزادی کونین حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی نہایت ہی مظلومیت کے ساتھ شہادت کی مناسبت ہے. روایات میں اختلاف ہے، بعض روایتیں 13 کو کہتی ہیں، بعض کہتی ہیں 13، 14، 15، ان میں سے کوئی تاریخ. بعض کے حساب سے تاریخ گزر چکی ہے اور بعض کے حساب سے تاریخ اس کے بعد والے مہینے میں. لیکن بہرحال اس تاریخ کو بھی کافی معتبر مانا گیا ہے. رسول کی وفات کے بعد تقریباً 75 دن زندہ رہ کے بی بی اس 13 تاریخ کو اس دنیا سے رخصت ہو گئی. لیکن یہ 75 دن جو گزرے ہیں یا جو بھی اس مختصر سی مدت گزری ہے، یہ پوری ایک کتاب سیرت کی پوری، جو تو ائمہ معصومین علیہ السلام کی سیرت کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے کتاب، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. لیکن اس 75 دنوں میں بیوی نے کیا بیوی کو کرنا پڑا. ایک طرف سے اطاعت پروردگار، پھر اس کی تعلیم دینا، معارف اسلامی کی تعلیم دینا، گھر گھر جا کے لوگوں کو پڑھانا بتانا. ان سب کے ساتھ ساتھ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حق کے لیے دربار میں جا کے لڑنا، یہ بی بی کی سیرت تھی. سوچئے کس سیرت و کردار کے، کس مزاج کے وہ مسلمان تھے کہ رسول کی بیٹی دربار میں کھڑی ہے، مسلمان اپنے گھر میں بیٹھا ہے.
کیوں؟ کیا ہو گیا تھا اس مسلمان کو؟ کیا مسلمان رسول کی بیٹی کو نہیں پہچانتا تھا؟ یہ بات ذہن میں رہے کہ ابھی رسول کی وفات کے 75 دن ہوئے، یعنی ابھی 2 مہینے سے تھوڑا زیادہ ہے، 2.5 مہینے کا عرصہ گزرا ہے، 3 مہینے بھی کمپلیٹ نہیں ہوئے۔ یہ مسلمانوں کی جو میموری ہم کو فیل ہوتی نظر آتی ہے بڑی عجیب۔ غدیر کے بعد رسول کی وفات ابھی 70 دن نہیں ہوئے، مسلمان ولایت کو بھول گیا، اور رسول کی وفات کے بعد ابھی 3 مہینے نہیں گزرے، مسلمان بی بی کی عظمت کو بھول گیا۔ کیوں بھولا مسلمان؟ نہیں، کوئی نہیں بھولا تھا، یہ بات ماننے والی ہے ہی نہیں، ممکن ہی نہیں کہ کوئی بھول جائے۔ 1 آدھ 2 بھولیں گے، 10 بھولیں گے، پورا مجمع بھول جائے، نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ بات ہم نے کسی موقع پہ تفصیل صاحب کے سامنے پیش کی ہے کہ رسول کی وفات کے بعد 70 دن میں مسلمان ولایت کو کیسے بھول گیا، اور کیسے رسول نے ہر جگہ پیغام ولایت بھیجا تھا۔ یہ کسی موقع پہ ہو چکی ہے، لہٰذا اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں۔ مسلمان بھولا نہیں تھا، یہ اصلاً مان نہیں سکتا انسان اتنی بڑی چیز۔ وہ دروازہ، وہ در کہ جس پہ رسول آ کے سلام کیا کرتے تھے، کیسے مسلمان اس سلام کو بھول گیا کہ اسی در پہ مسلمان آج آگ لگا رہا ہے، لکڑیاں جمع کر رہا ہے؟ کہاں سے بھول گیا مسلمان؟ نہیں بھول سکتا ہے۔ پھر وجہ کیا ہے؟ نہیں، مسلمان کا مزاج یہ بن گیا تھا کہ اپنی دال روٹی میں پڑے رہو، دنیا میں کیا ہو رہا ہے ہم سے اس سے مطلب نہیں۔ خانقاہی دین مسلمان کا مزاج بن گیا تھا، ظاہری دین مسلمان کا مزاج بن گیا تھا۔ آئیے قرآن مجید کی ایک آیت شریفہ، بلکہ ترجمہ اس کا ڈائریکٹ پیش کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران کی 154 نمبر کی آیت شریفہ ہے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ اگر تم گھروں میں رہ جاؤ گے تو خداوند متعال ایک ایسی قوم کو پیدا کرے گا کہ جو شہادت تک پہنچے گی، یا ایسی قوم پیدا کی جائے گی کہ جس کے نام پہ شہادت لکھ دی گئی ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر عام مسلمان میدان میں نہیں نکلتا ہے تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو خداوند متعال پیدا کرے گا، اور وہ شہادت کو گلے لگائیں گے۔ شہادت کو گلے لگانے والے خدا کے خاص بندے ہوا کرتے ہیں، ہر ایک انسان کی توفیق نہیں ہوتی کہ شہادت کو گلے لگا لے۔ پھر اس کے آگے آیت شریفہ میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ وہ اپنے مقتل تک بہرحال پہنچ جائیں گے۔ شہادت کبھی انسان کے گھر پہ نہیں آتی ہے، انسان کو شہادت کے مقتل تک جانا پڑتا ہے۔ کوئی انسان اگر یہ سوچے کہ گھر میں بیٹھے بیٹھے شہید ہو جائے، تو جناب میثم کو بھی گھر میں بیٹھے بیٹھے شہید نہیں کیا گیا تھا، کچھ کیا تھا جو باطل کو برا لگا تھا، شہید ہوئے تھے۔ جناب حر نے کچھ کیا تھا کہ جو شہید ہوئے تھے، محبت کا ایسا امتحان دیا کہ شہید ہوئے۔ لہذا شہادت، یہ ہم جو دعا کہتے ہیں کہ پالنے والے جناب میثم کا مقدر، جناب حر کا مقدر، نہیں، اس دعا کے ساتھ کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کی اس آیت کے اعتبار سے انسان کو مقتل تک جانا ہے، نہ کہ مقتل آئے گا۔ پھر آگے ارشاد ہوتا ہے، اور خدا تمہارے دلوں کے حال کو آزمانا چاہتا ہے۔ یہ جو امتحان ہے، یہ جو بلا ہے، مصیبت ہے، اس کی بنیاد پہ کیوں یہ خداوند متعال نے بلا امتحان تمہارے سامنے پیش کیا؟ یہ اس لیے کہ خداوند متعال تمہارے دلوں کے حال کو آزمانا چاہتا ہے۔ تمہارے دل میں جو چھپا ہے، وہ اگر سارے حالات بہتر رہیں تو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ کس کا ایمان کتنا بہتر۔ اگر کربلا کا واقعہ نہ ہوتا تو انصار حسینی اور کوفیوں کا فرق کیسے معلوم ہوتا ہے کہ نہیں؟ خداوند متعال ان امتحانات کو اس لیے پیش کرتا ہے کہ تاکہ تمہارے دلوں کے حالات معلوم، اور تمہارے ضمیر کی حقیقت کو خداوند متعال واضح کرنا چاہتا ہے۔ اگر انسان، دیکھیے، اسلام پہ عمل کرنے کے متعلق 3 طرح کی فکر ہے کہ جو انسان پہ عمل کرنے، اسلام پہ عمل کرنے کے مطابق۔ ایک وہ فکر ہے کہ جو حقیقی اسلام پیش کرتی ہے، کہتی ہے کہ دین پہ عمل کرو۔ ایک وہ فکر ہے کہ جو دین سے ڈائریکٹ روکتی ہے کہ نہیں، نماز نہ پڑھو، روزہ نہ رکھو، دین پہ عمل نہ کرو۔ شیطان پہلی فکر کا مخالف ہے اور دوسری فکر کو نہیں اپناتا، اس لیے کہ شیطان کبھی ڈائریکٹ نہیں کہے گا کہ آپ دینداری نہ کیجیے، بلکہ حتیٰ کہ عربی میں محاورہ ہے مزاج، اور ظاہراً شاید قول بھی کسی معصوم کا، کہ انسان کو جس چیز سے منع کیا جائے انسان اس کا حریص ہو جاتا ہے، جس چیز سے روکا جائے انسان میں اس کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے۔ لہٰذا انسان کبھی شیطان کبھی انسان کے لیے یہ دوسری، پہلی اس کو پسند نہیں ہے، دوسری پہ عمل نہیں کرتا۔ پھر شیطان نے تیسرا راستہ اپنایا، وہ کیا؟ اس نے دین کی شکل کو بدل دیا۔
دینداری کی شکل کو بدل دیا، اور اس کے بعد اس نے ایک ایسا خانقاہی دین پیش کر دیا ہے کہ انسان اس میں مشغول رہ کے مطمئن ہو جائے کہ ہم دیندار بھی ہیں اور دیندار بھی نہ ہونے پائے۔ نہیں معلوم ہم نے شاید کسی موقع پہ آپ کے سامنے پیش کیا کہ نہیں کیا، اورینٹلزم کے ہم نے یہ بہرحال دعوت دی آپ لوگوں کو کہ اورینٹلزم کو پڑھیں، بہت کچھ اس سے درس ملے گا، بہت کچھ سبق حاصل ہوگا، پڑھیں، حتماً جائیں پڑھیں۔ بہت ساری بکس ہیں، ریسرچ ہوئے ہیں اس پہ، تھیسز ہیں اس پہ، قرآن اورینٹلزم تھیسز موجود ہیں، اسلام اورینٹلزم موجود ہیں، تھیسز پڑھیں۔ مصر کی جنگ کو جبکہ مصر جیت رہا تھا اس کو اسی اورینٹلزم کے ذریعے سے ہرایا گیا تھا۔ اورینٹلزم یعنی اس مشرق پہ ریسرچ، مشرق یعنی اصل مسلمانوں پہ ریسرچ کہ مسلمان کیا کرنا چاہتے ہیں، مقصد کیا ہے۔ آج یورپ میں، امریکہ میں مسلمانوں کے جو علوم ہیں اس کی اسٹڈی کے لیے بڑے بڑے سینٹر ہیں، اس لیے کہ مسلمانوں کو پہچان کے ان کی مخالفت کی جا سکے، اس لیے نہیں کہ اسلام کو پہچان کے دین قبول کرنا، اس لیے کہ مسلمانوں کو پہچانے اور ان کی مخالفت کریں۔ نتیجہ کیا ہوا کہ جب یہ مصر جنگ جیت رہا تھا 50 اورینٹلزم آئے مصر، اور آنے کے بعد انہوں نے قرآن کی غلط تعویل شروع کی، قرآن کی غلط تفسیر شروع کی۔ وہ لوگ جو میدان جنگ میں تھے وہ بیٹھ گئے، میدان جنگ والے جنگ چھوڑ کے بیٹھ گئے۔ جب جنگ چھوڑ کے انسان بیٹھ جائے گا تو کیا ہوگا؟ جیتی ہوئی جنگ انسان ہار جائے گا۔ یہ خانقاہی دین ان لوگوں نے پیش کیا ہے، گھر میں بیٹھے رہو اللہ اللہ کہتے ہیں، اللہ اللہ، اور پھر وہی مثال جو ہمیشہ ہم آپ کو سمجھانے دیتے ہیں کہ ابو موسیٰ اشعری کا دین یا اس قسم کے جتنے کوفیوں کا دین، مثال تاریخ میں ایک دو مثالیں نہیں، پوری تاریخ بھری پڑی ایسے لوگوں سے کہ جو اپنے کو دیندار سمجھتے تھے جبکہ دین سے بہت دور ہوتے تھے۔ دینداری صرف اللہ اللہ کرنے کا نام نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہر وہ چیز کی جو مرکز دینداری ہونا چاہیے اس کو مرکز خانقاہیت کر دیا۔ تو اس تین راستے کے نتیجے میں، ان تین چیزوں کے نتیجے میں آپ دیکھیے جو تیسرا راستہ شیطان اختیار کر رہا ہے کہ اس نے دین کی شکل کو بدل دیا۔ اب آئیے اس مقدمے کے بعد بی بی کے ان حالات کو دیکھیے کہ جب رسول کی اکلوتی بیٹی دربار میں تنہا کھڑی ہے تو مسلمانوں کا وہ مزاج کہ جو میدان میں نکلنے والا مزاج نہیں ہے، مسلمانوں کا وہ مزاج کہ جو ڈیفنس کو اپنا وظیفہ اور ذمہ داری نہیں سمجھتا، مسلمانوں کا وہ مزاج کہ جو مزاج میدان سے دور ہے، مسلمانوں کا وہ مزاج کہ جو اسلام کی حفاظت کو اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتا، وہ گھر میں بیٹھا رہا اور بیوی پہ اتنے سارے ظلم ڈھائے جاتے تھے۔ اگر مسلمان کھڑا ہوتا تو کیا آج مسلمانوں کے ہاتھ میں حقیقی حکومت و ولایت و خلافت نہیں ہوتی؟ کیا فدق اس کے مستحق کے پاس نہیں ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ کیا بیوی کے دروازے پہ آگ لگائی جاتی؟ کیا اتنے مظالم ہوتے؟ تعجب اس پہ تو ہوتا ہی ہے کہ مسلمانوں نے کیسے بیوی کے دروازے پہ آگ لگائی، لیکن اس سے بڑا تعجب اس پہ ہوتا ہے کہ یہ آگ اس بستی میں لگائی گئی جو مسلمانوں کی بستی تھی۔ کبھی غور کیا آپ نے اس پہ؟ مسلمانوں نے آگ لگائی، یہ تعجب کی بات ہے۔ اس سے بڑا تعجب یہ ہے کہ دوسرے مسلمان دیکھتے رہے اور کچھ نہیں بولے۔ وہی مزاج ہے کہ آج قرآن جلتا رہا مسلمان کچھ نہیں بولے، وہی مزاج ہے۔ وہاں قرآن ناطق کے دروازے پہ آگ لگائی گئی، یہاں قرآن سامنے چلایا گیا۔ تعجب کی بات ہے کہ نہیں؟ مسلمانوں کو اتنا سلا دیا گیا، یا کبھی ڈر کی وجہ سے، یا کبھی اپنے معاشیات کی وجہ سے، یا کبھی اپنی دنیاوی اور ذاتی پرابلمز کی وجہ سے، کہ وہ نکلنے کو تیار نہیں ہے، حق کے لیے آواز اٹھانے کو تیار نہیں۔ کہ ایسا وقت پھر نہ آ جائے، ہم کو اس سے بچنا چاہیے، آواز اٹھانے کا عادی بننا چاہیے ہم کو۔ اور وہی حال، وہی مسائل آج علل اعلان دشمن کھلم کھلا مسلمانوں کے مقدسات کو پائمال کر۔ عزیزان محترم، یہ تاریخیں اس لیے ہوتی ہیں کہ انسان اس سے درس لے، انسان اس سے عبرت لے۔ بیوی کے جو ایام فاطمیہ آ رہے ہیں اس میں انشاءاللہ بھرپور عزاداری ہوگی، اور کریں عزاداری، جتنی عزاداری ہو کم، اور عزاداری کے اندر کوالٹی پیدا کریں، با مقصد عزاداری کریں، بہترین کوالٹی کی عزاداری کریں، تاکہ بیوی کی سیرت سے ہم کو کچھ پوائنٹس ملے۔ حساب کیجئے کہ اس مجلس میں ہم نے بیوی کی سیرت سے کیا لیا،
حساب و کتاب کے ساتھ، سارے کام حساب و کتاب کے ساتھ ہوتے ہیں، اس کا بھی حساب و کتاب ہونا چاہیے۔ پھر سوچئے کہ اگر آج بیوی ہوتی تو کیا دنیا میں مسلمانوں کے پہ ہونے والے ظلم کے خلاف بیوی آواز نہ اٹھاتی؟ کیا بحرین کے خلاف بیوی آواز نہ اٹھاتی؟ فلسطین کے خلاف بیوی آواز نہ اٹھاتی؟ سیریا اور سعودیہ اور پاکستان میں جہاں محبان اہل بیت کو کھلم کھلا قتل کیا جا رہا ہے، زائروں کو بعنوان زائر قتل کیا جا رہا ہے، کیا بیوی آواز نہیں اٹھاتی؟ ہمارا چاہنے والا، ہماری زیارت پہ آنے والا، ہمارے راستے پہ قدم بڑھانے والا، اگر بیوی آواز اٹھا سکتی ہیں تو پھر ہماری آواز کیوں نہیں اٹھ رہی؟ کہ ہمارا راستہ نعوذ باللہ بیوی کے راستے سے الگ، اور اگر وہی راستہ ہے تو اس راستے پہ عمل یہ ہماری ذمہ داری۔ بس یہ ایام فاطمیہ بہت قیمتی، بے انتہا قیمتی، کم سے کم 13 جمادی الاولیٰ سے 20 جمادی الثانیہ تک کہ 2 شہادت کی تاریخ ہیں اور آخری والی ولادت کی تاریخ، بہتر جانتے ہیں آپ۔ یہ پورے ایام کو ہم یہ ایام فاطمیہ سمجھیے۔ پچھلے سال بھی ہم نے کہا تھا آپ سے، ہمیں یاد ہے، نہیں معلوم آپ کو یاد ہے کہ نہیں۔ اور اس پوری مدت میں بی بی کی سیرت کو حاصل کرنے کی کوشش کیجیے، کم دن نہیں ہے یہ، بی بی کی سیرت کو حاصل کرنے کی کوشش کیجیے۔ جب تک ہمارے پاس سیرت نہیں ہوگی ہم عمل کیسے کریں گے؟ وہ بی بی کی جس کے طفیل میں یہ قوم پیدا کی گئی ہے، کیا اس کا ہم پہ اتنا بھی حق نہیں کہ ہم اس کی ایک کتاب کو پڑھیں، اس کی سیرت حاصل کریں، اس کی زندگی کے بارے میں معلومات حاصل کریں؟ اگر ہے تو پھر ہم اس حق کو کیوں نہیں ادا کر رہے؟ یقیناً ہماری آپ سے یہ گزارش ہے، ریکویسٹ ہے کہ ابھی سے پروگرامنگ کیجیے، ابھی کچھ دن باقی ہیں، اور ان بیچ کوئی کسی بھی کتاب کا انتخاب کیجیے اور کسی کی رہنمائی میں اگر ممکن ہو تو بہت اچھا ہے، پڑھیں تاکہ بیوی کی حقیقی سیرت ہماری نگاہوں کے سامنے آئے۔ آئیے بارگاہ خداوندی میں دعا کرتے ہیں، پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما، بار الہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھ، بار الہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، بار الہ ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما، بار الہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، بار الہ جو بیماروں نے شفاء کامل و عاجل عنایت فرما، بار الہ جو بے روزگار ان کو روزگار عطا فرما، بار الہ جو برسر روزگار ان کی روزی میں خیر و برکت عطا فرما، بار الہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بار الہ جو لا ولد ان کو اولاد صالح عنایت فرما، بار الہ جن کی شادیوں مشکلات ان کے مشکلات کو حل فرما، بار الہ جو صاحب اولاد ان کی اولاد کو نیک سیرت بنا، بار الہ جو امتحانات مشغول ان کو کامیابی عطا فرما، بار الہ دشمنان اعضاء کو نیست و نابود کر دے، بار الہ ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، بار الہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما، بار الہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔